अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेकिंग की वीडियो बनाने जा रहे हैं। कोई सिंपल वीडियो नहीं होता, बल्कि इसमें एक मैसेज भी है सबके लिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम हेल्प लेंगे अपने भाई की, छोटे भाई की। तो एनीवेज शुरू करते हैं। इस वीडियो में बनाएंगे हम आटा गुड्डा। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट पेपर्स ले लिए मैंने यहाँ पे। तो अब इनको जोड़ वगैरह डाल के डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस वीडियो में सिर्फ मेकिंग नहीं होगी बल्कि मैसेज भी होगा, और उसके लिए हम दावत देंगे अपने छोटे भाई को। ठीक है, तो उनसे आगे मज़ीद पूछेंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी और आपके तमाम सुनने वाले भी भरपूर खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, यानी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना क्यों ज़रूरी है। जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है कि हमें आवाज़ क्यों उठानी चाहिए। इस सवाल के जवाब में मैं इनिशियली तो एक सवाल ही पूछूँगा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपसे, मेरे से और तमाम ही सुनने वालों से, पढ़ने वालों से पूछा है, और वो ये पूछा है सूरह निसा में आयत नंबर 75 में कि तुमको क्या हो गया है कि खुदा की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ए परवरदिगार, हमको शहर से जिसके रहने वाले जालिम है निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना, और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर कर। अब अल्लाह ताला तो हमसे हमसे सवाल पूछ रहे कि जब, और एग्जैक्टली फ़लस्तीन के ये हालात है, मर्दों के, औरतों के, बच्चों की वहां से आवाजें आ रही हैं, दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह हमें इस शहर से निकाल जिसके रहने वाले जालिम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गजा से निकाल दो, इसका मतलब ये है कि हमें बचाओ, इस जुल्म से निकालो। और बाकी तमाम मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अल्लाह ताला की तरफ से कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ये काम नहीं कर रहे हो। असूलन तो हमें इस आयत के ऊपर अमल करते हुए जिस हद तक हो सके जाके इस जुल्म को रोकना चाहिए, या अपने जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे रहते हुए जुल्म को रोक सकें किसी भी तरीके से, तो जुल्म को रोकना चाहिए। हुक्म तो हमें जुल्म को डायरेक्टली रोकने का है, लेकिन यहाँ पे हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए भी डरते हैं। हुक्म हमें इससे बहुत ऊपर का है, आवाज उठाने का हुक्म बहुत कम है। हमें हुक्म है कि जुल्म को रोको। एक मुसलमान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो कभी भी ये नहीं देखता कि एक मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है तो मैं रोकूंगा, बल्कि वो ये देखता है कि एक मुसलमान भी किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है तो आगे जाके रोकेगा। यहाँ पे भी जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो मिनर रिजाली वन निसा के यूज हुए हैं कि एक आदमी और औरतें तुम्हें और बच्चे आवाज देते हैं। कोई मुसलमान नॉन मुस्लिम का यहाँ पे अल्लाह ताला ने फर्क नहीं किया। इसी के साथ साथ एक हदीस आती है कि जो मुसलमान है वो सारे एक जिस्म की मानत है। एक जगह पे तुम्हें कोई तकलीफ होगी, उसका दर्द पूरा का पूरा जिस्म महसूस करेगा। तो जब हमारे किसी एक जगह पे जिस्म में तकलीफ हो तो ऑफ कोर्स हमारी ऑटोमेटिकली आवाज निकलती है कि हमारे इस दर्द को दूर करो, या हमें इलाज दो, या तकलीफ की या तकलीफ में हमारी कराह निकलती हैं, ये हमारी आवाजें निकलती हैं। एक और हदीस है कि जब तुम किसी बुराई को देखो तो तुम उसको अपने हाथ से रोको, नहीं तो उसको अपनी जबान से रोको। मतलब क्या है कि उसके लिए आवाज उठाओ। खुद नहीं तुम रोक सकते हो, तुम आवाज उठाओ ताकि दूसरे रोके उसको जाके, या फिर तुम उसको दिल में बुरा जानो, जो कि इस वक्त हम सारे कर रहे हैं, और ये ईमान का बहुत ही कम तर दर्जा है। इसके अलावा अगर हम गौर करें, इसके अलावा अगर हम कुरान मजीद को पढ़ें तो सूरह अल आराफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें असहाबे सब्त के बारे में बताया, जो हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ा करते थे। उनके बारे में अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया? उनके बारे में हमें ये बताया कि जब वो जुल्म करते थे, हमारी बातों को नहीं मानते थे, तो हमने भी उनका इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछलियां ज्यादा आ जाती थी। और वो क्या करते थे कि वो वहां से नालियां बना के पॉन्ड्स में, पूल में, गढ़ों में इकट्ठी कर लेते थे, फिर इतवार के दिन पकड़ लेते थे। वो एक अपनी तरफ से तावील करते थे कि हम हुक्म को मान भी रहे हैं और हुक्म को नहीं भी मान रहे। उस टाइम पे तीन गिरोह बन गए थे लोगों के। एक वो थे जो डायरेक्टली जुल्म में इन्वॉल्व थे, एक वो थे जो कि रोकने की उनको कोशिश कर रहे थे कि तुम हाथों से पकड़ के नहीं रोक रहे थे, बल्कि आवाज उठा के रोक रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये जुल्म ना करो, तुम ये जुल्म ना करो, तुम ये अल्लाह की नाफरमानी ना करो। फिर एक तीसरा गिरोह वहां पे बन गया था जो दूसरे गिरोह को, आवाज उठाने वाले को कहता था कि तुम क्यों आवाज उठा रहे हो इनके खिलाफ, अगर ये जुल्म करना तो इनको तुम जुल्म। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आवाज इसलिए उठा रहे हैं ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने एक माजरत पेश कर सकेंगे, या अल्लाह हमने ये आवाज उठाई है, ठीक है। और हो सकता है, अजब नहीं कि ये लोग जुल्म से रुक ही जाए। आवाज उठाने का फायदा, अजब नहीं कि इस प्रोटेस्ट का, इस आवाज उठाने का फायदा ये हो कि जुल्म से ही रुक जाए। जुल्म से ना भी रुके तो कम से कम अल्लाह के सामने हम अपना ये इज्जत तो पेश करते हैं कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं खामोश नहीं बैठा रहा, मैंने आवाज उठाई है, इस जुल्म के खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूं, मैंने आवाज उठाई है। ये बड़ी कमतर एक चीज है, लेकिन क्योंकि बरतर चीज क्या है कि आपने जुल्म को रोकना है। ये कुछ वजूहात हैं, ये कुरान मजीद से, अहादीस से हमें वाज़ेह दलाइल मिलते हैं कि हमें
بینگ اے مسلم بہت ہی ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرنا ہے ہر ظلم کے خلاف، حتیٰ کہ وہ ظلم کوئی مسلمان کر رہا ہو یا نان مسلم کر رہا ہو، وہ ظلم کسی مسلمان کے خلاف ہو رہا ہو یا وہ ظلم نان مسلم کے خلاف ہو رہا ہو، ہمارا جو کام ہے بینگ اے مسلم وہ اس کو جا کے روکنا ہے۔ آواز اٹھانا تو ایک بالکل بیسک سی چیز ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، کم سے کم آواز تو وہ بھی نکال سکتا۔ تو ہر مسلمان پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز فرض ہے کہ وہ فلسطین کے لیے بات کرے، وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائے، وہ ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھائے، اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائے، جتنے اس کے الائز ہیں ان سب کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہ ہم سب کا بہت ہی بیسک اور بنیادی فرض ہے قرآن اور حدیث کی روشنی سے۔ اس لیے ہم سب کو منیمم آواز تو اٹھانی ہی اٹھانی ہے، ہر ایک بندے کو، اور میکسیمم قرآن مجید پہ عمل کرتے ہوئے اس ظلم کو ہم نے روکنا ہے۔ اور اب دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے لیول پہ کیا کر سکتے ہیں، یعنی ایک عام آدمی، ایک انڈیویجول اپنے لیول پہ وہ کیا پارٹ پلے کر سکتا ہے؟ اس دوسرے سوال کے جواب میں سب سے پہلے کہ ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے، وہ جو ہم نے پہلے سوال کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ کا سوال پیش کیا ہے، سب سے پہلے تو ایک عام انسان، ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان اپنے آپ کو اس سوال کے کٹہرے میں کھڑا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے سوال کرے کہ کیا چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے، یا کیوں نہیں تم جا کے ان کی مدد کر رہے ہو، ان عورتوں کی، مردوں کی اور بچوں کی جو تمہیں بلا رہے ہیں، جو تمہیں پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس سوال کے کٹہرے میں آپ کھڑا کریں کہ آپ اس سوال کے اندر کیوں نہیں خود کو فٹ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم سولوشنز ہیں، اور کافی ساری چیزیں جو شارٹ ٹرم سولوشنز ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ کافی ساری چیزیں جو لانگ ٹرم ڈوز ہیں اور کافی ساری چیزیں جو شارٹ ٹرم ڈوز ہیں۔ شارٹ ٹرم ڈوز میں آف کورس سب سے پہلے ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہم ان دعاؤں کا لائک ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سوچ دے کہ یس یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، یس یہ ہماری فیملی اگر نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری فیملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو آپس میں بھائی بنایا ہے، ہمارے مسلم بردرز ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اپنا مائنڈ واش کریں، جو آپ کے کانسیپٹس پہلے بلڈ اپ ہوئے ہیں امت کے بارے میں، باقی لوگوں کے بارے میں، باقی مسلمانوں کے بارے میں، ان سب کو واش کریں، نئے کانسیپٹس قرآن کے اندر سے خود کو دیں، ان چیزوں کی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنا مائنڈ واش کر کے ساری چیزیں نئے سرے سے انسٹال کروں کہ ایکچولی میں ایک مسلمان کا کام کیا ہے، ایکچولی میں ایک مسلمان کو کیسے سوچنا چاہیے امت کے بارے میں، ایکچولی میں ایک مسلمان کو اس پین کو کیسے فیل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ آف کورس آواز اٹھانا ایک بہت بڑی چیز ہے، یٹ بہت چھوٹی چیز ہے۔ ہر جگہ پہ ان کے شیئر کریں، ہر جگہ پہ اس ظلم کو پھیلائیں کہ یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس کو آپ لوگوں کو دکھائیں، سب کے دماغ میں، دل میں ان کے لیے یہ تڑپ پیدا کریں کہ جہاں تک آج تک مسلمان برے طرح سے اپنے آپ کو برباد کرتے ہوئے آئے ہیں، آج اس انسیڈنٹ کے بعد، اس ظلم کے بعد مسلمانوں نے واپس اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور اپنی پیک پہ واپس جانا ہے۔ اس کے بعد ڈونیشن کریں، ڈونیشن کریں اس مدد کرنے کے لیے، اس کام کے لیے کہ جو تباہی وہاں پہ مچی ہے۔ وہ ڈونیشن وہاں پہنچ رہی ہے، وہ نہیں پہنچ رہی ہے یا بعد میں پہنچے گی، یا جتنی بھی پہنچ رہی ہے آپ ڈونیٹ کریں، کیونکہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ سیز فائر تک کی بات نہیں ہے، یہ بڑا لانگ رن ان کی ڈونیشن اب ان کو چاہیے ہوگی۔ اس کے علاوہ سب سے مین چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے ظلم کو کسی طرح سے روکنا ہے۔ تو میں اس کوشچن کے آنسر میں پھر یہ کوشچن کروں گا کہ ہر بندہ انڈیویجولی اپنے لیول پہ بیٹھ کے سب سے پہلے یہ سوچے کہ میں اس بربریت کو کیسے روک سکتا ہوں۔ یہ اور یاد رکھیے گا یہ وار نہیں ہے، وار ٹو سائیڈڈ ہوتی ہے، یہ جینوسائیڈ ہے۔ آپ نے گھر بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں، یہ ہر بندے کا کام ہے۔ جب تک کوئی بندہ خود سے یہ نہیں سوچے گا نا کہ میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں، تب تک وہ کوئی چیز اس کے اوپر کام ہی نہیں کرے گی، کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں کہ جو علماء نے اور باقی لوگوں نے بتائی ہیں، آپ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، اسٹل کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، اور وہ سب کچھ ویسے کا ویسے چل رہا ہے۔ تو جب تک انڈیویجولی ہر بندہ اپنے لیول پہ خود نہیں سوچے گا نا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں کیسے اس بربریت کو روک سکتا ہوں، تب تک آپ خود کچھ کریں گے بھی نہیں۔ نالج حاصل کریں، بے تحاشا نالج حاصل کریں، پڑھیں، سنیں، دیکھیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے گھر والوں کو ایجوکیٹ کریں، اس درد کو محسوس کریں، اس کرب سے گزریں اپنے لیے۔ اگر یہ آپ کی اپنی فیملی پہ، آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں کے اوپر ہوگا، تب تو آپ آف کورس تب جو کچھ آپ کریں گے نا آپ وہ کریں۔ اس ٹائم پہ حکومت پہ پریشر ڈالنے سے کام ہوتے ہیں، ہم اپنی حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے ڈرتے ہیں، کیونکہ ڈرتے کس چیز سے کہ ہم اٹھا لیے جائیں گے، ڈرتے کس چیز سے کہ ہم ہم ان کو بچانے گئے ہم خود پھنس جائیں گے۔ یہ ہمارے اس وقت انفارچونیٹلی حالات ہیں۔ اسٹل مسجدوں پہ پریشر ڈالیں،
اپنی حکومت پہ پریشر ڈالیں. اب یہ وہ چیزیں جو کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ یہ سوچے بیٹھ کے کہ وہ خود سے کیا کر سکتا ہے اس کام کے لیے، وہ اپنا رول پلے کرے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا وہ رول پلے کر سکتا ہے پلے کرے. اس کے علاوہ عام کریں ایجوکیشن کو. اور دوسری چیز اپنے دماغوں میں یہ رکھ لیں کہ مسلمانوں کا عروج دنیا نے دیکھا ہے، اور آج زوال دیکھ رہی ہے مسلمانوں کا دنیا. آج اس زوال کے بعد ہم نے اٹھ کے اپنے بچوں کے ذریعے، ہم نے اٹھ کے اپنے ذریعے مسلمانوں کا واپس عروج لے کے آنا ہے. اور جو بیسک چیزیں جو ہم لوگ کو سب کو کرنا چاہیے، بائیکاٹ ہے. ہر قسم کی اس چیز کا بائیکاٹ کریں جس سے کسی نہ کسی طریقے سے فنڈنگ ہو رہی ہے اسرائیل کو، کیونکہ پیسے آپ کے ہیں، آپ اس کو خود استعمال کریں. پیسے آپ کے ہیں، آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے پیسے خود استعمال کریں. تو بائیکاٹ کریں گے، ڈونیشنز کریں گے، دعائیں کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے اپنی جو سب سے پہلے ایجوکیٹ کریں گے، خود کو، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے. اپنا ہم نے دماغ بنانا ہے، اب یہ ہم نے سوچ بنانی ہے کہ شارٹ ٹرم میں تو جو ہمارے سے ہو سکے گا ہم کریں گے. لانگ ٹرم میں ہم نے پاکستان کو اتنا مضبوط بنانا ہے، یہ لانگ ٹرم میں ہم نے مسلمانوں کو جہاں پہ بھی دنیا میں جا کے رہ رہے ہیں اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کل کو کہیں پہ بھی اس طرح کی کوئی چیز دوبارہ نہ ہو سکے. ہماری حکومتوں کا ہمیں پتہ لگ گیا ہے، ہمارے مسلم حکمرانوں کا ہمیں پتہ لگ گیا ہے، ہماری مسلم گورنمنٹس کا ہمیں پتہ لگ گیا ہے. یہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کسی قابل نہیں ہے، اور انہوں نے ہمیں بھی کسی قابل نہیں چھوڑا. تو اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ خود اہل بنے ان جگہوں کے، اور تاکہ آ کے خود ہم فیصلے کریں اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے. اور جو لوگ اس طرح کے کاموں میں ابھی ایکٹیو ہیں، واللہ ہی ان کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں. جہاں پہ آپ خود کچھ نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی خود کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کریں، اس کا بازو بنیں، اس کو طاقت دیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں ہم کر سکتے ہیں. لیکن فرسٹ آف آل خود یہ سوچیں کہ میں فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. چلیں یار، بہت زبردست بات کی آپ نے، اور ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل گفتگو ہو گئی ہے. جزاک اللہ. میری دعا ہے کہ ہمارا یہ میسج جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اور کچھ تھوڑا سا میں بھی اس میں ایڈ ان کرنا چاہوں گا کہ اٹ از کوائٹ آبویس کہ اٹ از ناٹ فیزیبل فار ایوری ون کہ جا کے وہ بائی فورس اس چیز کو روکے. تو ہم اپنے لیول پہ، جیسے کہ انہوں نے ڈسکس کیا، کافی ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں اسرائیلی پروڈکٹس کا. آپ خود دیکھیں، چیک کریں جو سی پروڈکٹس ہیں اسرائیلی، ایز ان کوک، پیپسی، لپٹن، میک ڈونلڈس، KFC، وٹ ایور جو بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، سب کا ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے آلٹرنیٹس ہم یوز کر سکتے ہیں. تو جتنے ویورز ہیں، جتنے سننے والے ہیں، ان سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں آگے نئی ویڈیو میں. کوشش کریں گے کسی اچھے، کسی نئے میسج کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا سب. اللہ حافظ.